بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ہارون عباسی. خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی نصف آبادی جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے. ہماری خواتین کھیتوں اور کھلیانوں میں بھی کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے تقریباً تمام شعبوں میں ہماری خواتین بہت اہم رول پلے کر رہی ہیں. ہماری خواتین فائٹر پائلٹ بھی ہیں، ہماری خواتین فوج میں اور پولیس میں بھی ہیں، انتظامیہ میں بھی ہیں، آئی ٹی میں بھی ہیں، بینکوں میں بھی ہیں. آج جن خاتون کو ہم نے یہاں دعوت دی ہے وہ ہیں سابق ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان محترمہ ثمینہ پرویز خالد صاحبہ. بہت شکریہ ثمینہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. ثمینہ، یہ پروگرام جو ہے اس کا نام ہے تعلیم اسپیشل. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جو آپ کی اچیومنٹس ہوتی ہیں لائف کی، اور ظاہر ہے اس کی بنیاد تعلیم کے اوپر ہے، تو آپ کو یہ ہمیں طلباء و طالبات کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ انسان کو بہت عزت بخشتی ہے، بہت وقار دیتی ہے، اور اس سے ملک و ملت کا نام بھی روشن ہوتا ہے، اور اس میں آدمی کو خود بھی فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس نے ملک کی کوئی خدمت کی. تو آپ اپنی تعلیم کے سفر کے بارے میں بتائیے. السلام علیکم. میرا سفر تعلیم کا ایک چھوٹے سے مشنری اسکول سے شروع ہوا. اور وہاں میں نے ابھی بھی مجھے اپنی استاد کے نام یاد ہیں. مسز جارج تھیں، مسز لین والا تھیں، مسز شارٹن. انہوں نے ہماری تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کی. اور اس زمانے میں وہ زمانہ تھا جب تربیت جو ہے وہ کانفیڈنس کے راہ میں حائل نہیں ہوتی تھی. تو ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا، اور جو سب سے زیادہ جو مجھے ہمارے اس پہ میرے ذہن میں جس کا نقش بنا وہ یہ تھا کہ زندگی میں کچھ کرنا ہے. ماشاء اللہ. اور اینڈ یو نو واٹ دے یوزڈ ٹو سے کہ ایوری بڈی از ناٹ بورن گریٹ، اور آپ کو شروع کرنے کے لیے آپ کو بڑا نہیں ہونا چاہیے. ضروری نہیں آپ بڑے ہوں تو، لیکن آپ شروع کریں تو آپ بڑے بن سکتے ہیں. سو دیٹ واز دا میسج we were given at home. I was lucky that I was born in a family جہاں پیرنٹس جو تھے ان کے لیے بیٹی اور بیٹے ہونے میں کوئی فرق نہیں تھا. We are two sisters, we don't have a brother, and ہمارے پیرنٹس نے اس پہ اتفاق کیا، اور انہوں نے اللہ کی رضا میں راضی ہوئے، اور انہوں نے ہماری تربیت کی، ہمیں بڑا کیا، ہمیں اچھے اسکول میں بھیجا. اس زمانے میں بھی پرائیویٹ اسکول میں بھیجنا پیرنٹس کے لیے اتنا ہی مشکل تھا جتنا آج کل ہے، لیکن انہوں نے کم ریسورسز میں ہماری تعلیم پہ خرچ کیا. اور اینڈ دین سم ٹائمس ہمیں لگتا تھا کہ ہم اتنی محنت نہیں کر پا رہے جتنا ہمارے پیرنٹس اور ہمارے ٹیچرز ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی. ظاہری بات ہے، ایکسپیکٹیشن پیرنٹس اپنی جب تھریش ہولڈ اوپر کرتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ، تو ہم نے کئی دفعہ ان کو ہوئی ہوں گی وہ ڈس اپوائنٹ. اور مجھے ایک وقت یاد ہے جب میرے ایف ایس سی کا رزلٹ آیا اور میں ڈاکٹر نہ بن سکی. اتنے مارکس اس زمانے میں میڈیکل کالجز پاکستان میں بہت کم تھے، اور لڑکیوں کے لیے تو بہت کم تھے مواقع. تو مائی فادر ڈنٹ انہوں نے کہا تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے. اور وہ میں کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں رہا. اینڈ دیٹ ریئلی ہرٹ می آلسو. اور میں پھر کیا کر سکتی تھی، ہو چکا تھا جو ہونا تھا. تو till I appeared for my CSS exams, those 8 years, like I did my BA 6 years I think. BA کیا، پھر ماسٹرز کیا، اور پھر جا کے میں نے CSS کا امتحان دیا. کس چیز میں ماسٹرز کیا تھا؟ میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا قائد اعظم یونیورسٹی سے. اور وہ بھی بس ایک اچھا مجھے ایک اسٹیپنگ اسٹون مل گیا کہ ہمارے ٹیچرز استاد بہت اچھے تھے. ویری دے یوز ٹو گیو اس. اور ہم نے جب محسوس کیا کہ بی اے کے بعد جو ہمارا نالج تھا اینڈ آفٹر ماسٹرز ڈگری اس میں بہت اضافہ ہوا. اور ٹیچرز نے بہت محنت کی ہمارے ساتھ، اور ہمیں اچھی لائبریری ملی، اچھی بکس ملی، اور ایک انالیٹیکل ہمیں ماحول میں پڑھایا گیا جہاں ہم اپنے برین کو یوز کر سکتے تھے، اور ان کو ہم اپنی ہر چیز کو انالائز کر سکتے تھے. تو جب سی ایس ایس میں نے کر لیا اور میرا رزلٹ آیا، ریٹن ایگزام پہلے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یو ہیو ٹو گو فار یور انٹرویوز اینڈ یور ادر تھنگس. تو دین مائی فادر انہوں نے مجھے گلے لگایا، اور 6 سال کے بعد انہوں نے مجھ سے بات کی. تو یہ میرے لیے ایک بہت تھا کہ پیرنٹس کہتے ہیں نا کہ ہر سکسیزفل مین دیر از اے ویمن بیہائنڈ اے سکسیزفل مین. تو آئی سے دیٹ دیر آر 3 men behind me, and one first my father, my husband, he was very supportive, and then my son. اور اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید میں
بہت بے دلی سے کام کر پاتی. لیکن یہ تھا کہ یہ کبھی یہ اسٹیج نہیں آئی کہ میں جاب چھوڑ دوں. چیلنجز آئے, چیلنجز جو ہے اٹس اے پارٹ آف لائف. اچھا بٹ آئی مینجڈ. بتائیے کہ یہ جو CSS آپ نے کیا ہمارے بچوں کی گائیڈنس کے لیے, آپ بتائیے آپ کے کیا کیا سبجیکٹ ہیں اور بچوں کو کس طریقے سے اس کی پریپریشن کرنی چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اکیڈمیز بھی کھل گئی ہیں. سب سے پہلے تو میں خواتین کو یہ کہوں گی کہ جو بچیاں CSS دینا چاہتی ہیں امتحان, وہ یہ نہ سوچے کہ اب ہم نے BA کر لی, MA کر لی اور اب ہم CSS کر لیں. اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ. اچھا, آپ کو اگر واقعی ایک فل ٹائم جاب 24 گھنٹے کی جاب کرنے کا آپ کے من میں دل ہے, آپ چاہتے ہیں یہ کریں, تو پھر یو شوڈ اسٹیپ فار اٹ. ادروائز اٹس ویری چیلنجنگ. آپ کو ایک مرد کی دنیا میں ایک جانا ہے اور آپ کو وہاں یہ بھول جانا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بہتر, کوئی اچھا آپ کو ساتھ سلوک کرے گا, یا آپ کو ایک لیڈیز کا کوئی وہ ہوگا جہاں آپ کو وہ ایک جیسے ہمارے یہاں بہت زیادہ خواتین کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. بینکس میں جائیں, کہیں بھی جائیں تو لیڈیز کے لیے ایک علیحدہ کیو ہوتی ہے, علیحدہ ایک آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اٹس ناٹ سو ان دا سول سروس. یو ہیو ٹو کمپیٹ with as very anybody. سو لڑکیاں جو, اور پھر آپ کے پاس فیملی کے لیے آپ کو سوچنا ہے کہ آپ نے کیسے فیملی. آئی ہیڈ اے ویری اسمال فیملی, ایک بیٹا تھا, تو میں مینیج بہت اچھی طرح سے کر گئی. لیکن اگر بڑی فیملی ہو تو چیلنجز اتنے ہی ہوتے ہیں. تو یہ بہت پہلے سے سوچنا چاہیے بچیوں کو کہ کیا واقعی وہ یہ آنا چاہتی ہیں یا نہیں. اچھا, آپ نے انفارمیشن منسٹری میں آپ آئی. جی جی. اچھا, جو انفارمیشن منسٹری میں جب آپ آئیں تو انفارمیشن آفیسر انیشیلی تو یہی ہوتا ہے, وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جب آپ کو کسی منسٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں, آپ ان کے PRO بن جاتے ہیں, تو ٹائم لمٹ کوئی نہیں ہوتی, آپ کے دفتر کے اوقات کوئی نہیں ہوتے. منسٹر صاحب میٹنگ کر رہے ہیں, منسٹر صاحب کیبنٹ میٹنگ میں, جلسے میں جا رہے ہیں, فلانے کر رہے ہیں, اور وہ PRO بیچارہ جو ہے وہ why بیچارہ you get an opportunity to rub shoulders with big ones. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ہاں, محنت تو فیملی لائف تھوڑی سی نہیں. دیکھیں محنت تو میں نے کہا ہارون, محنت تو ہر چیز میں ہے. محنت کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. whether you are running a very small business, your private business, اس میں بھی جب تک آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھیں گے. اور اگر آگے بڑھنے کا شوق ہے, you want to go آگے, تو پھر آپ کو محنت کرنی ہے, ایک تعلیم حاصل کرنی ہے, اور اس سے آپ کو دنیا کا پتہ چلتا ہے, اور پھر آپ نے اپنی محنت سے آپ نے آگے جانا ہے. ناؤ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ آپ نے کس لیول تک آگے جانا ہے. تو آپ نے جو اپنے لیے ایک بنا لیا ہے, ایک گول ہے جو آپ کا, تو آپ نے اس کو اچیو کرنے کے لیے پھر محنت, تو پھر محنت بری نہیں لگتی. پھر جی سب نے یہ بتائیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مین ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے, اور اس میں جب خواتین کام کرتی ہیں تو انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسا ہے کہ نہیں, مجھے تو پرسنلی ہو سکتا ہے ایسا ہو, میں نگیٹ نہیں کروں گی. جو خواتین کہہ رہی ہیں وہ ایسا ہوتا ہوگا تو کہہ رہی ہیں, وائی لوگ جھوٹ تو نہیں بولیں گے. لیکن میرے ساتھ اتفاق سے ایسا نہیں ہوا. جہاں میں نے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھنے کے لیے, میرے لیے ہے مشکل ہے, تو میں جیسے ہمارے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں انہوں نے لوگوں کو باہر کی فارن لینگویجز سیکھنے کے لیے سب افسروں کو بھیجا. تو میرے اس وقت بیٹا چھوٹا تھا, اینڈ آئی واز لائک ایٹ دیٹ اسٹیج جہاں میں اس کو 1 مہینے کے لیے بھی نہیں اکیلا چھوڑنا چاہتی تھی, تو میں نے آپٹ نہیں کیا اس کے لیے. تو اٹ واز مائی اون, میں ایک پرائیویٹ سے یہاں فرینچ سیکھنا شروع کر دیا میں نے, جو مجھے پہلے بھی شوق تھا. تو میں نے کہا میں یہ ایک زبان ہی سیکھنا ہے, میں باہر کی سیر نہیں کروں گی, لیکن میں یہاں کچھ زبان تو سیکھ ہی پاؤں گی. تو وہ آپ کو خود ہی اپنے لیے آپ چوز کرتے ہو کہ ویدر, جیسے میں اپنے ہوم ٹاؤن میں رہنا چاہتی تھی, تو مجھے بہت ساری اپرچونیٹیز جو تھی میں فورگو کرتی تھی کہ بھئی میں اپنے, تو یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے ٹو کیپ اے بیلنس بٹوین یور فیملی لائف اینڈ یور آفس لائف. دیکھیے فیملی لائف جو ہے وہ یقینی طور پہ ڈسٹرب تو ہوتی ہے آپ اس چیلنج کو کیسے, یعنی آپ اگر فرض کیجئے آپ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور آپ ایک ایسی فیملی میں رہ رہی ہیں جہاں آپ کے ساس سسر بھی ہیں, آپ کے دوسرے لوگ بھی ہیں, اس کے پھر اس میں میاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, تو دفتر بھی ہے, تو اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں نے دیکھا کہ آپ کو ہاؤ یو کیری یور سیلف میکس اے ڈفرینس. آپ نے مائی مدر ان لا واز ویری سپورٹیو. اچھا. اور وہ مجھے میں آئی وونٹ بی, میرے ان لاز ول واؤچ می دیٹ, کہتی تھی کہ میری لاکھوں میں ایک بہو ہے. ناٹ دیٹ کہ آئی کوڈ ہیلپ ہر, میں نے نہ ان کے لیے کبھی کھانا بنایا, نہ میں نے ان کے لیے کچھ کیا. اور میری جو دوسری تھی ان کی بہو, وہ بہت ان کے لیے خدمت ان کی کرتی تھی, بٹ
she had a respect for education. She had میں کبھی ان کے اور ان کے بیٹے کے درمیان میں کبھی میں نہیں آئی, تو وہ میری ایک اتنی رسپیکٹ کرتی تھیں. آپ نے بیلنس کیا ہوا تھا ساری, تو وہ خود بخود ہو جاتا ہے بیلنس. اگر آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اور بھی مسائل ہیں تو پھر یہ بیلنس خود بخود ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ ہر وقت ساس کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ آپ کے بیٹے کے ساتھ, اپنے بیٹے کے ساتھ کیسے بات کر رہی ہیں. اٹس ہر پروگیٹو. اور تو یہ جو ہے یہ چھوٹی سی باتیں ہیں جو خواتین کو, مرد کو شاید کیونکہ وہ بہت اس کو ہر چیز مل جاتی ہے, عورت کو سوچنا پڑتا ہے, اس کو سوچ سمجھ کے ہر بات کرنی پڑتی ہے. یہ بس کہہ سکتے ہیں, ادروائز مشکل نہیں ہے. کوئی مشکل. اچھا سمینا یہ بتائیے, آپ بڑے اہم عہدوں پہ رہیں, آپ ایکسٹرنل پبلسٹی کی بھی انچارج تھیں, ڈی جی تھیں انفارمیشن منسٹری میں, تو اس میں کیا آپ کو کوئی مشکلات آتی تھیں, کس طریقے سے آپ اس کو؟ دیکھیے پاکستان کو سیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اس کا کیونکہ ہمارے ہاں کچھ ہمارے ایک بن گیا ہوا ہے کہ ہمارے اندر یہ نیگیٹیوٹیز ہیں, اور وہ وقت ایسا تھا جس میں ہمارے ہاں ٹیررزم کا بھی ایک وہ چل رہا تھا, ایک بہت ساری ہمارے اوپر ایک بہت ساری چائلڈ لیبر, بہت آئی مین یو نیم اٹ, اینڈ نیگیٹیوز ہمارے ساتھ لگتے. پھر ہمارے کچھ نیبرز کا بھی قصور تھا جو ہمیں بہت نیگیٹیو اس میں پرسیپشن میں ہمیں پیش کرتے تھے. تو وہ اس کو مارکیٹ کرنا یا اس کو بہت مشکل تھا. لیکن بہرحال آپ آپ یو ہیو بین ٹرینڈ فار دیٹ, تو ہمیں ٹریننگ ملتی ہے کہ کیسے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, تو ہم لوگ کرتے رہے, اور میرا خیال میں بخوبی کیا ہے کہ کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے UN میں ریزولوشنز پاس کروائے, کشمیر کے لیے کروائے, ہم نے کتنے اپنے فٹ بال کا, جو ہمارا جب ایک زمانے میں اتنا زیادہ ہمارے اوپر پریشر تھا کہ ہمارے فٹ بال کو یہ بڑے جو برانڈز ہیں یہ بین کر رہے تھے کہ ہم نہیں لیں گے, بٹ وی مینیج ٹو ڈو اٹ. اس وقت میں UK میں تھی, مجھے یاد ہے جب یہ بہت بڑا ہمارے اوپر آیا تھا, اینڈ دین وی مینیج, ان کی ہاؤس آف کامنز میں گئے, ہم نے ایکسپلین کیا. تو اٹ واز نیوکلیئر جب ہم لوگ کر رہے تھے, ڈیٹونیٹ کرنے والے تھے, اس وقت ہمارے پر بہت بڑا پریشر تھا, بہت زیادہ ہمیں نیگیٹو اس میں دکھایا جا رہا تھا. دین یو ہیڈ ٹو آپ کو ہر اخبار میں, ہر چینل پہ جا کے آپ کو ان کے لوگوں سے, ایڈیٹرز سے بات کرنی پڑتی تھی, ایکسپلین کرنا پڑتا تھا کہ آپ نے ہمیں پش کیا ہے ٹو دا وٹ ایور جو بھی ہم اس وقت لائن لے رہے تھے. تو اتنا آسان نہیں ہے, لیکن بہرحال ہم کر رہے ہیں, تو آج تک ہم دیکھیں مینیج کر پائے ہیں. اچھا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ پاکستان کا سافٹ امیج ابھارنے کے لیے بہت کوشش کی گئی, جی, اور اس میں یہ ہوا کہ پرفارمنگ آرٹس کے لیے انہوں نے بہت کام کیا یہاں پہ, اور دوسرے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم بہت ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, اور اسلاموفوبیا کا جو ایک باہر کے ملک میں, تو آپ کا تو کیونکہ آپ باہر بھی رہی ہیں, تو اس کو کاؤنٹر کرنا ایک بہت مشکل کام تھا. اگرچہ اس پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہمارے مذہبی جو اکابرین تھے انہوں نے بھی بہت, یہاں بھی ایک پریشر آ گیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے مطلب دونوں طرف سے ایک پریشر تھا. تو اس میں جب آپ باہر کے ملک میں جب آپ بات کرتی ہیں, ان چیلنجز کو آپ کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے جب ایک وہ تھا کہ جی ہمارے ملک میں خواتین کے ساتھ یہ پتہ نہیں کیا ایک بنا ہوا تھا, جب میں مجھ سے وہ بات کرتے تھے تو میں کہتی تھی آئی ایم این ایگزامپل, آئی ایم سٹنگ رائٹ ان فرنٹ آف یو, میں آپ سے بات کر رہی ہوں. ایک خاتون, مجھے یاد ہے ایک ولایت میں تھی جب میں لنڈن میں, تو وہاں وہ ایک خاتون آئی, شی واز ہر ہسبینڈ گاٹ اے جاب ان لاہور, کہنے لگی کہ میں جانا چاہتی ہوں ساتھ میں, تو کیا خواتین جا سکتی ہیں؟ میں نے کہا آپ کیا بات کر رہی ہیں, میں وہیں اسی شہر سے میں آئی ہوں, اور میں یہ تو دین شی لکڈ ایٹ می اینڈ شی ویڈ می, اور پھر اس نے سوچا کہ ہاں اچھا, پھر کہتی ہے اچھا تھینک یو سو مچ. میں تو اس طرح سے بعض اوقات آپ ان کو, وی ہیو ویری کنونسنگ, ہمارے پاس لوگ ہیں, ہماری خواتین کی, ہمیں بہت فائدہ ہوتا تھا جب ہم دکھاتے تھے کہ جی ہماری فائٹر پائلٹس جو ہیں یہ خواتین دیکھیں آگے جا رہی ہیں. اور ٹیررزم کا جو ہے وہ دیکھیں, اب وہ محنت تھی جس میں میں پاکستان کو کم نمبر نہیں دوں گی, بہت زیادہ پاکستانیوں نے کام کیا, محنت کی ہے. ایک وہ جو اسلام کا بارے میں ایک بن گیا تھا, ناؤ یو گو آؤٹ. دیکھیں اس وقت لیسٹر اسکوائر میں یا پیکاڈیلی میں انہوں نے رمضان کا وہ آن کیا, لائٹس لگائیں. تو یہ سب مسلم کنٹریز میں پاکستان ہیز بین آلویز ان دا فارورڈ بلاک, اور ہمیشہ انہوں نے بہت پاکستانیوں نے محنت کی ہے ایک امیج اپنا بہتر کرنے کی. آپ دیکھیے کہ ٹیررزم کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں, سب سے زیادہ تو پاکستان نے سفر کیا. جب 30 لاکھ افغان ہمارے ملک میں آئے, جی, اور پھر اس کے بعد یہاں پہ کلاشنکوف اور یہ جو اس کو کہتے ہیں ہیروئن اور یہ ٹیررزم, یہ سارا جو ہے
تو ہمارے تو لاکھوں لوگ شہید ہوئے, ہمارے کتنے فوجی جو ہے وہ شہادت کے مرتبے پہنچے, ہمارے پولیس والے بیچارے شہید ہوئے, بچے شہید ہوئے, تو ہم نے تو زیادہ سفر کیا ہے. تو یہ بات باہر ملک میں بتانا, دیکھیں ان کی گورنمنٹس کو تو دیکھیں سب پتہ ہے جی, میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ اگر ہم جیسے لوگوں کو پتہ ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کیا ان کو نہیں پتہ؟ دے ہیو گاٹ گڈ, عوام کو تو پتہ ہوتا ہے, عوام کو نہیں, عوام کو شاید وہاں جو باہر کی پبلک ہے ان کو شاید اس قدر اتنا علم نہ ہو کہ پاکستان نے کتنا سفر کیا. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آئی تھنک ہماری ریچ اور بڑھنی چاہیے, اور ہمیں زیادہ یہ جو اب نیا میڈیا آ گیا ہے ہمیں اس پہ زیادہ جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہمیں زیادہ بہتر طور پہ آگے بڑھانا چاہیے, کیونکہ اب ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ہم نے یہ کر لیا اب ہم آرام سے بیٹھ جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. ایک جنریشن کر کے چلی گئی, دوسری جنریشن کو اس کو وہیں سے شروع کرنا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھتا جائے. اور یہ جو ہے دیکھیے ہر ملک میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو آپ کو ایک نیگیٹو امیج آپ کا بنتا ہے. یہ کہ امریکہ میں ایسا نہیں ہے, دیکھیں ان کے یہاں کیسے گن کلچر کتنا کامن ہے وہاں, اور ہر ملک کی ایک نیگیٹیوٹیز لوگوں میں ہر جگہ ہوتی ہے. لیکن ہم میں یہ ایک ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا اس کو اپنے آپ کو ہی ہم بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, which is wrong. You should have faith in yourself and you should think کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں, ہم بھی ویسے ہی ہیں, اور ہمارے ہاں بھی بیڈ ایگز ہیں, ہمارے ہاں بھی سب کچھ ہے, لیکن that doesn't mean کہ majority are like that. کیونکہ سیلف کرٹیسزم از کسی حد تک ٹھیک ہے, ہمیں اپنے آپ کو اپنا صحیح سمت اگر جب تک آپ اسی وقت دے سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو خود انالائز کریں, بٹ ہم کسی صورت بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی سے کم ہیں. وی آر اے گڈ نیشن, وی آر ویری, دیکھیں اگر فلنتھراپی کا اگر آتا ہے تو کہ پاکستانیز بہت آگے ہیں. ہاں ہم ٹیکس دینے میں چور ہیں, لیکن ہم زکوٰۃ دینے میں بہت جی. اور سو ہمیں میرا خیال میں, لیکن جو میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں رکنا نہیں چاہیے. جہاں ہم پچھلی جنریشن کچھ کام کر کے گئی ہے پازیٹیو اپنا رول باہر لوگوں کو بتانے کے لیے, نیکسٹ جنریشن شوڈ ڈو ان دیئر اون وے. جی خواتین و حضرات, سمینہ پرویز صاحبہ بڑی خوبصورت گفتگو کر رہی تھیں. وہ کہہ رہی تھیں کہ پاکستانی بڑی عظیم قوم ہے, بڑی باصلاحیت قوم ہے, ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہیے پورے اعتماد کے ساتھ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر آپ سمینہ پرویز خالد صاحبہ کی گفتگو سن رہی تھیں. اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, پر سمینہ صاحبہ یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو خواتین ہیں اس میں اب بہت واضح طور پہ دو طبقے سامنے آئے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو تھوڑا سا اپنے آپ کو ماڈرن کہتا ہے اور کہتے ہیں جی ہم بڑے جو ہیں پروگریسو ہیں, وہ ہے جو عورت مارچ والی خواتین ہیں. دوسری طرف ہیں جو حجاب والی خواتین ہیں, جو دوسرے طرح کے جلوس نکالتی ہیں, وہ دوسری طرح کے جلوس نکالتی ہیں. اس سے جو پبلک کے اندر جو ہے نا ایک عجیب سا کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے کہ وہ کس کا ساتھ دیں اور کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے, ان کو کیسے بیلنس کیا جا سکتا ہے. دیکھیے ایک تو میں لفظ ماڈرن سے نا, ماڈرن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ نے ساتھ ہی یوز کیا ورڈ پروگریسو. ماڈرن ایکچولی پروگریسو ہونے کو ماڈرن کہتے ہیں. اب یہ دیٹ ڈزنٹ مین کہ جو حجاب لے رہی ہے خاتون وہ ماڈرن نہیں ہے. ماڈرن صرف ماڈرن اگر ویسٹرنائز کو ہم لوگ ماڈرن کہہ رہے ہیں. سو ایک تو یہ ہمیں ہماری بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ویسٹرنائز کا ورڈ یوز کریں اگر وہ کہنا چاہ رہے ہیں ماڈرن کو. ماڈرن جو ہے ماڈرن, میرے پیرنٹس ماڈرن تھے, انہوں نے کہا کہ 2 بچے ہی ہونے چاہیے, بیٹیاں ہیں تو ٹھیک ہے, دیٹ از بینگ ماڈرن, بٹ they were conservative in their own way and they were not westernized. اچھا, لیکن اور جو دوسری بات آپ جو یہ ایکسٹریمزم کا کہہ رہے ہیں کہ دو ہمارا مڈل کلاس, ہماری مڈل کلاس واقعی جو ہے وہ ڈیمینش ہو رہی ہے. وی ڈونٹ ٹیک پرائڈ ان بینگ فرام دا مڈل کلاس. دیکھیے مڈل کلاس ہوتی ہے آپ کے ڈاکٹرز, آپ کے انجینئرز, یہ لائرز, دے آل میک اپ یور مڈل کلاس. اور ہمارے لوگ ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے انفارچونیٹلی کہ لوگ اس میں پرائڈ نہیں لیتے, یا تو وہ پس کے دے آر گوئنگ ٹورڈز دا لوور سائڈ, یا وہ رشوت کے پیسوں سے, وہ رشوت نہیں کہنا چاہیے, پیرل اکانومی جو انفیئر مین سے جو آپ نے وہ ہورڈنگ کر رہے ہیں اور وہ جو بھی کر رہے ہیں کاروبار میں بھی ہمارے ہاں دیکھیں صرف رشوت سرکاری ملازم ہی نہیں لے رہا, وہ لوگ بھی, تو وہ اپنے آپ کو پش کرنا چاہ رہے ہیں ٹورڈز دا اپر اسٹراٹا. تو وہ اس وجہ سے ہمارا وہ جو گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر تعلیم جو ہے اس کا جو ایک ہی حل ہے تعلیم,
ایجوکیشن جب تک صحیح معنوں کی ایجوکیشن جو نہیں اس کے ساتھ شعور بھی بیدار، تو وہ شعور صرف اگر ایک تعلیم کے ساتھ ہی آئے گا نا. نہیں ایم اے دیکھیں یہ جو ہمارے یہاں ڈگریاں جو یوں بیچنے شروع کر دی انہوں نے، یہ غلط طریقہ ہے. اتنی ہمارے یہاں وی نیڈ مور آف ووکیشنل ٹریننگ تاکہ ہاتھ میں ہنر آئے. اور میٹرک کر لیں سب بچے، بس میٹرک کے بعد اب ایف اے کر کے بعد تو بچہ وہ کہے گا میں نے اب یہ کر لیا، اب تو میں یہ پلمبر کا کام نہیں کروں گا یا میں یہ وڈ کٹر کا کام نہیں کروں گا. تو آپ کو ووکیشنل ٹریننگ پہ زیادہ ایمفیسس ہونا چاہیے رادر دین آن یونیورسٹیز. یونیورسٹیز تو دیکھیں بچے جو افورڈ کر رہے ہیں وہ تو باہر جا کے بھی پڑھ لیں گے. انیشیلی ہمیں ووکیشنل ٹریننگ دینی چاہیے. اینڈ وی آر ایگریکلچر کنٹری، ہمارے پاس ہر کچھ ہے، ہم فاقے سے نہیں مریں گے. ہم لوگ کے پاس ہنر بھی آنا چاہیے تاکہ ہم اب صرف کاٹن نہیں بیچیں، ہم اس کا کاٹن جان نہیں بیچیں، ہم اس کا کچھ کپڑا بنا کے بیچیں تاکہ ہمیں بھی اس کا کچھ حاصل ہو. سو وی نیڈ کہ ہم اسپیئر پارٹس بنائے. دیکھیں کاٹیج انڈسٹری ہمارے ہاں چل رہی ہے ابھی بھی، جاپان میں دیکھیے، لیکن ہمارے یہاں بھی اگر آپ شہر میں جائیں اینڈ یو گو انٹو دوز اسٹریٹس یو ول سی کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ بن رہا ہے. لیکن اس کو ایک جس کو کہتے ہیں حکومتی لیول پہ اس کو وہ نہیں ہے، سپورٹ نہیں ہے. ان کو بجلی آپ سستی دیں، آپ ان کو دیں مواقع دیں تاکہ وہ کمپیٹ کر سکے ود دا ورلڈ. سو ووکیشنل ٹریننگ از دا اونلی آنسر ٹو یہ جو گیپ جو آپ جس کا ہر چیز کا جواب صرف تعلیم ہے. اور تعلیم آئی ڈونٹ مین پی ایچ ڈی اور ڈگری، آئی مین ایک ہنر بھی تعلیم ہے نا. جی جی جی، بہت صحیح بات ہے. ماشاءاللہ آپ ریڈیو پاکستان کی ڈائریکٹر جنرل رہی ہیں. ریڈیو پاکستان ایک زمانے میں بہت مقبول اور محبوب ادارہ تھا، اور اس ادارے سے بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز جو ہیں وہ اس کے ساتھ وابستہ رہی ہیں. آپ جب ریڈیو میں آئیں تو اس کے مالی حالات بھی خراب تھے اور اس میں سے ٹیلنٹ کی بھی بڑی کمی تھی. تو یہ سب آپ نے کیسے اس کو آپ نے میں خود کیونکہ ریڈیو سے تعلق رہا ہے میرا، اور میں نے دیکھا ہے کہ چند سالوں میں آپ نے ریڈیو کے لیے کافی اچھے اقدامات کیے. اس پہ ذرا آپ گفتگو فرمائیے کہ آپ دیکھیں ریڈیو کے مالی حالات اتنے بھی خراب نہیں تھے. جی، اٹ واز جسٹ کہ ہمارے یہاں وہ بن گیا ہے، کچھ لوگ آدھے لوگ کام کر رہے ہیں اور آدھے لوگ کام نہیں کر رہے ہیں. اور جو کام نہیں، ایک تو پینشنرز کا بہت بڑا بوجھ تھا جو ریڈیو کے اوپر. لیکن بجٹ میں نے دیکھا تھا، جب بھی بجٹ آتا تھا تو میرا نہیں خیال ہے کہ ریڈیو پاکستان کو کبھی، میں 2 دفعہ میں گئی ہوں، وہ جو ان کا جب پیسے بٹ رہے ہوتے ہیں، فائنانس منسٹری دے رہی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے اس میں وہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کو کبھی مشکل سے ملے ہوں، فوراً ملتے تھے. اور دیکھیں ہمارے جاپان نے بہت محنت ہمارے ساتھ تعاون کیا، انہوں نے یہ جو ٹرانسمیٹر لگا کے دیا میڈیم ویو کا، یہ ان کے تعاون سے لگا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی کچھ خرچہ کرنا پڑا، وہ اس کے لیے ہمیں بجٹ ملا. لیکن جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ اس مس مینجمنٹ، مور آف مس مینجمنٹ دین آف لیک آف فنڈس. اچھا. اور ان کو اب تھوڑا سا اور کمرشل بھی ہونا چاہیے اب، کیونکہ اب زمانہ نہیں رہا کہ آپ سرکاری اداروں پہ اتنا بوجھ ڈالتے جائیں. اس وقت جب یہ چھوٹا تھا ارادہ، دیکھیں بی بی سی کو دیکھیے، وہ بھی اسی طرح سے شروع ہوا. بٹ دین پی ٹی وی جب ہمارے یہاں آیا تو ریڈیو کے اوپر ریڈیو کا کم ہو گیا. بی بی سی نے اپنی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے اندر ہی انہوں نے دونوں چیزوں کو مرج کر دیا، ود رزلٹ کہ ایک کماتا ہے دوسرا استعمال کرتا ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو سکا. پی ٹی وی چونکہ اس کے پاس ہے فورم جہاں وہ کما سکتا ہے، اور کمانے کا پھر وہ خرچہ جو ہے وہ اپنے اوپر ہی کر رہا ہے، وہ ساتھ والے جو اس کا سسٹر آرگنائزیشن تھی اس کو نہیں دے پائے. تو دس از ایک ون جو ہمارے یہاں ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہو سکا. اگر وہ نہیں ہو سکا تو اب چاہیے کہ ریڈیو پاکستان کو کہ وہ بھی اس کو کمرشل کو زیادہ پروموٹ کریں. اور ویسے آپ سمجھتی ہیں کہ دیکھیے دنیا میں اتنی ٹیکنالوجی چینج آئی، بہت بڑے بڑے آ گئے تھے، انٹرنیٹ آ گیا اور موبائل آ گئے، فلانا ہو گیا، اس کے باوجود ریڈیو کی اہمیت ختم نہیں ہوئی پوری دنیا میں. دیکھیے کہیں ایسے علاقے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بھی بجلی نہیں پہنچی ہے. تو وہاں یہ ہمارے وہ ٹرانزسٹر لوگ ایک جگہ ہم نے ٹائم اس کا نا وہ کر دیا. انہوں نے کہا ہمارے کہ جی یہ اتنے بجے تو کوئی نہیں سنتا. یو نو دا کالز آئی ریسیوڈ کہ جی ہم شام کو اب کیا کریں یہاں اس جگہ جہاں بیٹھے ہیں، یہ سو ریموٹ. تو ریڈیو ہی تھا جو ہم 12 بجے تک اگر جاگ رہے ہیں تو ہمارا ساتھ دیتا تھا، یا ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ میوزک بج رہا ہے. یو نو اینڈ دین ایک اور جگہ سے کسی نے کہا کہ جی آپ کلوز کر دیں، یہ خرچہ بہت زیادہ ہے اور اس کا اتنے وہاں لوگ نہیں. اینڈ یو نو آئی کیم اپ وتھ
calls کہ جی I am blind, I cannot read newspapers. تو میں صرف آپ کی خبریں مجھے جو ملتی ہیں دنیا سے، میں اگر میرا رابطہ ہے تو آپ کے اس ٹرانسمیٹر کی وجہ سے ہے. سو یو نو اس لیے ریڈیو کی اہمیت، although کہتے ہیں کہ جی ٹیلی ویژن کلڈ ریڈیو، اٹس ناٹ ٹرو. ریڈیو کی اپنی آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ ہر صورت میں آپ ریڈیو ہاں اس کی بہت اہمیت ہے. اب آپ اس کو استعمال، اس کو اس ٹیکنالوجی کو، اس ایک فیسلٹی کو آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کا ہے کہ آپ اس کو، ہاں کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اچھا سمینا، آپ رہیں پریس اتاشی رہیں یو کے میں بھی اور سنگاپور میں، بڑا آپ کا خوبصورت ایکسپیرینس ہوگا. تو یو کے میں جب آپ رہیں تو وہاں جو ہمارے اخبارات ہیں جو یو کے سے نکلتے ہیں، مجھے خود کئی دفعہ اتفاق ہوا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ وغیرہ کے ساتھ جانے کا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ہماری خبریں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، اور وہ بالکل چھوٹی سی ایک خبر لگا کے دکھا دیتے ہیں. آپ کے دور میں ایسا کیا ہوا تھا؟ کیا پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے وہاں کیا کیا؟ کبھی کبھار کوئی ہم لوگ کوئی ریلیز کر دیتے تھے کوئی چیز، ایسے ہمارے ہاں کسی بچی نے کچھ اچھا کیا ہے یا کچھ، تو وہ ہم پھر اچھی سے اس کی اچھا وہ بنا کے سٹوری، اور وہ ہم ان کے گھر گھر جا کے ان کو دے کر آتے تھے کہ بھئی یہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا، موقع ملا تو اس کو بھی کہیں جگہ دے دیجئے. تو کبھی کبھار مل جاتی تھی جس کے ہم سمجھتے تو پتہ نہیں کتنا بڑا ہم نے مارکا مار لیا. ایسا بہت کم ہو سکا تھا کیونکہ دیٹ واز اے ویری لین پیریڈ. آئی واز دیئر ان دا لیٹ 90s، اور ہم لوگ اس وقت ہم نیوکلیئر وہ ہونا جا رہے تھے، اور ہمارا بہت نیگیٹو وہ. اور پھر ہمارا جب یہ کو ہوا تو کامن ویلتھ سے ہمیں نکال دیا گیا. جب مشرف صاحب آئے تو انہوں نے ہمیں بٹھا کے، سب جرنلسٹ کو بٹھا کے، اور وہ کامن ویلتھ کا جو تھے ہیڈ، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کو آج ہم اس سے، کیونکہ ان کے ہاں جمہوریت نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے ہم دیکھنے میں، لیکن پھر بھی وی یوز ٹو مینیج کہ کبھی ان کو ایک آپ صرف زبانی نہیں ان کو بتا سکتے، آپ یو ہیڈ ٹو گیو دیم مٹیریل میٹ کہ آپ یہ ہے، یہ آپ اس طرح سے آپ کو پروف دینا پڑتا ہے کہ ہم لوگ کہ ایز اے بوریاں بھر کے ہمارے یہاں چائے وہ بیئر کو آپ لوگ برا سلوک کرتے ہو. یہاں ریچھ کا ناچ ہوتا تھا اس وقت، تو اس کا بوریاں بھر کے ہمارے یہاں آ گئی لوگوں کی، وائلڈ لائف والوں کی، کہ جی آپ کے یہاں یہ ہو رہا ہے. تو ہم نے کہا جی ہم لوگ ہیں، آپ کے یہاں بھی کتوں کی ریس ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، آپ لوگ بھی فاکس ہنٹنگ کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، ہم لوگ بھی ہمارے لوگ ہیں وہ. یہ انہوں نے کہا نہیں جی یہ تصویر دیکھیے، آپ کے پولیس کی یونیفارم میں بیٹھے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح کے ہمارے، تو پھر ہمیں مٹیریل جمع کرنا پڑتا تھا بتانے کے لیے کہ یہ کون سا انسیڈنٹ ہوا اور یہ کیسے ہوا، اور یہ آپ نے دونوں پکچریں ملا کے آپ نے یہ کیا ہے، کسی کہیں کی تصویر، اور یہ کچھ بھی چلتا ہے. تو وہ پھر ہم نے ان کو، تو یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. تو مجھے یاد ہے خواتین کے لیے میں نے وہاں جو کچھ بھی یہاں بچیاں کر رہی ہوتی تھیں، میں کوشش کرتی تھی مہینے میں ایک دفعہ خود لکھتی تھی، کرتی تھی، محنت کرتی تھی، اور اس پہ پھر میں تصویریں وغیرہ بھی، اس وقت تو یہ اتنی دور نہیں تھا، تو تصویریں بھی میں منگوا لیا کرتی تھی. ای پی ونگ ہمیں بھیج دیا کرتا تھا، مٹیریل ہمیں مل جاتا تھا، جو ہم مانگتے تھے وہ ہمیں مل جاتا تھا. اور دوسرے ڈپارٹمنٹس بھی ہم سے تعاون کرتے تھے، اگر ہم ان کو ڈائریکٹلی بھی لکھتے تھے تو وہ کئی دفعہ میں اپنے ڈائریکٹ یہاں پولیس کے لوگوں سے یا کسی سے انٹرویو کروا دیتی تھی کہ جی یہ دیکھیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے، اس کا اصل بھی آپ ورژن دیکھ لیں. تو یہ مینیج ہو جاتا تھا. یہ بتائیے کہ پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے، ہمارے پاس ٹورزم ہمارا ہے، اچھا ٹورزم ہے، ہماری ہینڈی کرافٹس ہیں، ہماری بے شمار چیزیں ہیں جو باہر ممالک میں بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں. تو یہ ہمارے کمرشل اتاشی ہوتے ہیں اور یہ سب لوگ ہوتے ہیں، یہ اس کو پراپر طریقے سے کیوں نہیں پروموٹ کرتے کہ لوگ آئیں یہاں پہ اور کام کریں؟ اور دیکھیے وہ تو دیکھیے ہمارا یہ تو ہم آپس میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ریسورسز کی کمی جو ہے وہ ان ڈپارٹمنٹس میں محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہاں وی ڈونٹ ہیو فنڈس کہ ہم اس کو اچھی طرح سے، اب کوئی جیسے اب دیکھیں دبئی جو ہے وہ کس قدر مارکیٹنگ پہ انہوں نے کیسے ہائپ کریٹ کیا ہے، اینڈ سیم گوز فار ناؤ دس ادر مڈل ایسٹرن کنٹریز، وی ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف فنڈس. تو وہ جو ہے وہ کچھ ان کی ہو سکتا ہے کوتاہی بھی ہو، لیکن دیکھیں اگر ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے سے ابھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، اور ہم اتنا کمپیٹ نہیں کر سکتے اس وقت. اگر ہم جیسے چائنا دیکھیں، اٹ ہیڈ لانگ ویٹ اینڈ ناؤ لک کیسے وہ باہر آیا ہے. تو اگر ہم بھی اگر اپنے
اپنے آپ کو پہلے اکنامکلی کریں، مضبوط کریں، اور پھر ہم باہر نکلیں تو بہتر ہوگا. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے. بالکل آپ بوجھ پبلک سیکٹر پہ اتنا نہیں ڈال سکتے ہو. پیپل ہیو ٹو ریئلائز کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اگر وہ ترقی ملک کرے گا ہم اسی وقت ترقی ہم بھی ترقی یافتہ کریں کہلائے جائیں گے. آپ کتنا بھی اگر آپ امیر ہو جائیں، جب آپ گرین پاسپورٹ اپنا دیتے ہیں کہیں بھی امیگریشن کے کاؤنٹر پہ، تو آپ کو ٹریٹ وہ ایز اے پاکستانی کرتے ہیں، یہ نہیں کوئی دیکھتا کہ آپ کیا چیز ہیں. تو وہ سے زیادہ اچھا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا کیونکہ بہت سارے غلط لوگ کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگ اس کو ہمارے ہاں اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنی تربیت کرنی ہے. خواتین و حضرات، آپ گفتگو سن رہے تھے سابق ڈائریکٹر جنرل پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ثمینہ پرویز خالد صاحبہ کی. ثمینہ، کیونکہ وقت کم ہے، اس وجہ سے ہم چاہیں گے کہ آپ آخر میں ہمارے طلباء و طالبات کو کوئی میسیج دیجیے کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کے لیے کچھ قربانی دے سکتے ہیں، کچھ محنت کر سکتے ہیں اور اچیومنٹس حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کچھ فرما دیجیے. دیکھیے، قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا سوچئے، اپنے آپ کو آگے بڑھائیے، اور ہیو فیتھ ان یور سیلف. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کا، جس میں آپ کو لگے کہ آپ اس میں ایکسل کر سکتے ہیں، وہ فیلڈ لیں. یہ نہیں لیں کہ دوسرے کو کاپی کرنے میں، جس میں، اور اس میں ایکسل کریں، اس میں آگے بڑھیں. اور جب ہر انڈیویجول جب آگے بڑھے گا تو ملک خود بخود آگے بڑھے گا. اور اینڈ آئی آلسو وانٹ ٹو کوٹ، کسی نے کہا ہے کہ ڈونٹ لیٹ ادرز اسپیک فار یو، اینڈ ڈونٹ لیٹ اینی بڈی، ڈونٹ ریلائی آن اینی بڈی فائٹ فار یو. تو آپ کو اپنی لڑائی خود لڑیں، اپنی زبان آپ خود بنیں. جی بالکل. تو یہ میں چاہوں سمجھنا، یہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے. اس حوالے سے بھی آپ بچوں کو بتائیے کہ ہمیں مذہب کو بھی پریکٹس کرنا چاہیے. او یس، وی شوڈ بی پریکٹسنگ مسلمز رادر دین کہ دکھاوا زیادہ ہے. جی. تو ہمیں جو ہے مذہب میں حقوق العباد اور حقوق اللہ، عبادات کو ساتھ رکھنا چاہیے. آئی تھنک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں جتنی بھی آئی ہیں قرآن میں ذکر ہے، وہ آئی ہیں جو آیات جو ہیں، جی ہاں، اور احکامات جو ہیں، نہیں جو آئے ہیں ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں، وہ کبھی نماز نہ پڑھنے پہ یا زکوٰۃ نہ دینے پہ یا روزہ نہ رکھنے پہ نہیں آئے. وہ جب ایک دوسرے سے لڑے ہیں، آپ نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں، تب ایک دوسرے اس پہ آئی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں کہا جاتا ہے ہم تو کہ جی فرشتہ تو تھے، تو یہ تو ہم نے ایک دوسرے کا اچھا، ایک دوسرے، دیکھیں ہم لوگ نے جو، اگر کوئی ساتھ میرا برابر والا نماز نہیں پڑھ رہا یا زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو وہ اپنی قبر میں اس نے اللہ کو خود حساب دینا ہے. اور لیکن اگر وہ بھوکا سوئے گا تو اس کا حساب مجھے دینا ہوگا. بالکل بالکل. سو دس از مائی، آئی مین رمضان میں، رمضان کی اسپرٹ ایک تو ہم ختم کر دیتے ہیں، وہ اتنے زیادہ افطاری کا انتظام کر کے. اسپرٹ تو یہی ہے کہ بھی آپ کو پتہ چلے کہ واٹ اٹ مینس. اور ہم کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ کھایا جائے کہ شاید زندگی، یعنی ثمینہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی بہت تنبیہ کی ہے کہ ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، چاہے کھانا پینا ہو، بود و باش ہو، گفتگو ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں ہمیں اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے. اور ہم جب مذہب کو پریکٹس کرتے ہیں، ہمارا مذہب بہت خوبصورت مذہب ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو، یہ صرف رمضان تک اپنے آپ کو محدود نہ کریں بلکہ اس کو سارا سال جاری رکھیں اور برائی کے خلاف رہیں اور اچھائی کی تبلیغ کریں اور اپنی زندگیوں میں رائج کریں. بہت شکریہ ثمینہ پرویز خالد، آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ سے ایک اور سیشن کریں گے آپ سے باہر کے ممالک کے بارے میں. بہت شکریہ. تھینک یو فار کالنگ.